اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چمکتے ستارے کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ حافظ حیات آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس شخصیت کے حوالے سے جو ہے اتنا کہوں گا کہ وہ شخصیت آج بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے۔ وہ شخصیت یار غار و مزار، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کائنات میں دیکھیے، سب سے زیادہ جس ہستی کی ہم عزت و تکریم ہم پر واجب ہے، لازم ہے، وہ ہستی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے بعد ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کی عزت و تکریم جو ہے وہ ہم پر واجب ہے۔ اور تمام فقہاء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ افضل البشر یعنی تمام مخلوق میں سب سے افضل بعض الانبیاء کہ انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام آتا ہے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کے حوالے سے جن کا مقام نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد آتا ہے۔ آپ کا نام جو پہلا تھا اسلام قبول کرنے سے قبل، وہ عبد الکعبہ تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تبدیل کر کے عبداللہ رکھا۔ کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ قریش قبیلہ کے چشم چراغ تھے۔ آپ کا خاندان بھی عرب میں ایک بلند مقام اور مرتبہ وہ رکھتا تھا۔ آپ کی پیدائش 574 عیسوی میں واقعہ فیل سے 3 سال بعد میں ہوتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، اسلام میں کوئی ایک بھی ایسی ہستی موجود نہیں جس کی 4 نسلیں اسلام سے فیضیاب ہوئی ہوں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو۔ یہ شرف پورے عالم اسلام میں صرف صحابہ میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ملتا ہے۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کے بیٹے بھی صحابی ہیں، آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں، آپ کی بیٹی بھی صحابی ہیں اور نواسے بھی صحابی ہیں۔ اس طرح آپ کو جو ہے یہ 4 نسلیں جو ہیں اسلام قبول کیا اور صحابی بنی، یہ آپ کو شرف حاصل ہے۔ اب اگر ہم اس ایک آپ کو واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک وحی اترتی ہے، اور اس وحی میں ایک آیت ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے۔ اب ایک کافر اس کو سن رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو ہے چونکہ یہ کافر ہے، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جی، کافروں مسلمانوں کا جو خدا ہے وہ غریب ہو گیا ہے۔ اب اس نے مسلمانوں سے چندہ مانگنا شروع کر دیا ہے۔ تو دراصل اس نے خدا تعالیٰ کی توہین کی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کو سن رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پہ ایک زور سے تمانچہ رسید کر دیا، تمانچہ مارا، اور اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ پہ انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ اب وہ شخص جو تھا وہ تھا کافر، وہ آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور وہ عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور اتنے زور سے مارا ہے کہ میرے منہ پہ انگلیوں کے نشان پڑ گئے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ عمر ہوں گے۔ حضرت فاروق اعظم کی طبیعت جلالی تھی، تو اس نے کہا نہیں جی، یہ صدیق اکبر ہی تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صدیق اکبر کو بھی بلا لیا، کہا کہ صدیق، آپ کے حوالے سے یہ شخص ایسا کہہ رہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات ایسے ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں یہ توہین کی، تو میں نے اس کے منہ پر یہ تھپڑ تب مارا۔
تو اب وہ شخص چونکہ کافر تھا، اس نے اپنی بات کو بدل دیا، جھوٹ بول دیا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے جھوٹ بولا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو سچ رہے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا، مگر وہ جو کافر تھا وہ اپنی بات سے پھر گیا، وہ کہتا نہیں جی میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ اب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صدیق، عدالت جو ہے نا، عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا گواہ ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت یا یہ شخص تھا یا میں تھا اور کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، یا خدا کی ذات سی۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے۔ اب وکالت صدیق اکبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وہی نازل ہوتی ہے۔ صدیق اکبر پریشانی کے عالم میں ہیں، تب جبریل امین وہی لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں نبی اکرم کی بارگاہ میں۔ وہی آتی ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت کر رہے ہیں، یعنی کہ قرآن گواہی بن کر آتا ہے صدیق اکبر کی۔ ایک تو یہاں سے بھی ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پیارے بچوں ہمیں ایک چیز جو سیکھنے کی بات ہے، اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کبھی بھی ہم جھوٹ مت بولیں، ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں جو ایک اکبر، یعنی کہ اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، صدیق کا معنی ہوتا ہے سچا۔ صدیق سچے تو تھے، مگر اس دن سے آپ کو یہ خطاب مل گیا صدیق اکبر کہ سچوں میں سے بھی سب سے بڑا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ کو ایک اور اعزاز حاصل ہے، ابھی میں اس ایک اور آپ کو واقعہ جو ہے نا وہ سنانا چاہوں گا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو ایک جو مقام حاصل تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب یہ بڑی بات، سب سے پہلے کیسے اسلام قبول کیا دیکھیے۔ عورتوں میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کو قبول کیا، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسلام کو قبول کیا، اور مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس میں حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو صدیق اکبر نے بلا کسی ثبوت کے، بلا کسی تمہید کے نا جی آپ کے ہاتھ پر دعوت اسلام کو قبول کیا اور بیعت کی۔ اب یہاں ایک اور جو واقعہ معراج آپ نے سن رکھا ہوگا، بڑا مشہور ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک ہی رات میں حرم شریف سے، یعنی کہ کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، وہاں تشریف لاتے ہیں، اور وہاں 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کرام موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، اور امام الانبیاء کا لقب بھی آپ کو ملتا ہے۔ اور وہیں سے آپ عرش معلیٰ اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کو جنت دوزخ ہر ایک چیز دکھائی جاتی ہے، اور پھر آپ اسی طرح سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی رات میں ہوا، اور علماء اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کا بستر بھی گرم تھا، جو آپ نے وہ کنڈی چھوڑ کے گئے تو وہ بھی ہل رہی تھی، اتنا وقت لگا، لیکن آپ نے یہ سارے مراحل طے بھی کیے۔ یہ ایک واقعہ ہے معراج، اس کی تفصیل کسی اور موقع پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اب کفار جو ہے نا جی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ان سے جب بات کی، اب کفار کو تو پہلے موقع چاہیے تھا، جو شر پسند عناصر تھے، انہوں نے نا جی صدیق اکبر سے ابھی رسول کریم کی ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ صدیق اکبر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے صدیق، تمہارے یار نے تو ایسی باتیں جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دی ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس گئے ہیں، بیت المقدس سے وہ آسمان پر گئے ہیں، 7 آسمانوں کی انہوں نے سیر کی ہے، جنت بھی دیکھی ہے، انہوں نے دوزخ بھی دیکھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ صدیق اکبر کا جواب بڑا سننے والا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، میں نے تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ابھی تک نہیں سنا، اگر تم لوگ سچ بول رہے ہو کہ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرا نبی سچ بول رہا ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور سے محبت اور عقیدت کا ایک والہانہ انداز تھا، اس سے ہمیں اس کی بھی جھلک نظر آتی۔
پیارے بچوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ایک اور انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے لیے مال جمع کرنے کا حکم دیا صحابہ کو۔ ہر صحابی رسول اپنی استطاعت کے مطابق اپنے وہ جتنا مال تھا اس کے مطابق وہ جمع کرتا رہا، لاتا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے اپنے گھر کا ثلث حصہ، ان کے تیسرا حصہ نہ دیا، آدھا حصہ نہ دیا، بلکہ پورے کا پورا حصہ لا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس بھی اتار دیا، وہ لباس بھی اتار کر آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور گھر کی جو دیواریں ہیں ان پر بھی آپ ہاتھ مار رہے ہیں۔ آپ نے دیا بھی اپنا دے دیا، ہاتھ ماریں گے کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے یہ پیش کرنا ہے، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ آپ بلیو کریں کہ سارے کا سارا سامان لا کر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئے ہوں۔ اس پورے واقعے کو حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے اپنے ایک شعر میں جس کو سمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو پیارے دوستو، اس سے جو ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے کوئی چیز لٹانی پڑے، کوئی چیز ہمیں صرف کرنی پڑے، خرچ اپنا مال کرنا پڑے، تو ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول کریم کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ کا جو لباس تھا وہ ٹاٹ کا لباس تھا، یعنی آپ نے اپنا لباس بھی اسی مال میں دے دیا۔ تو اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام وہ اللہ کی وحی نازل لے کے آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کا جو لباس تھا ویسا ہی لباس جبریل نے بھی پہنا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پوچھتے ہیں کہ جبریل کس لیے آئے ہو، تو ایک تو وہ سلام لے کے آئے تھے کہ اللہ نے آپ کے دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام بھیجا ہے، اور پوچھا کہ یہ لباس جبریل تم نے کیوں پہنا ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، صرف میں نے یہ لباس نہیں پہنا بلکہ جتنے بھی فرشتے ہیں تمام نے یہی لباس پہنا ہے، اللہ کو یہ اتنی ادا پسند آئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہمیں جو اس سے سیکھنے کا جو حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دوست ہیں حضرت صدیق اکبر، ان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جب بھی ہمیں کوئی چیز لٹانی پڑے تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کی جو وفات ہے اس طرف آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 22 جمادی الثانی کو 13 ہجری کو مغرب اور عشاء کے درمیان اس دار فانی سے آپ نے کوچ کیا، آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کا جو روضہ ہے، آپ کی جو قبر مبارکہ ہے، وہ حضور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ ہے، گنبد خضرا کے مکین ہے، آپ اسی لیے آپ کو یار مزار کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے اور آپ کے نقش قدم پر آپ جیسی سیرت اور آپ جیسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔